السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ احمد اکرم عباس آپ سبھی کا الفلاح ایجوکیشن اکیڈمی یوٹیوب چینل پر استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، میں آج ایک ایسے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کے بیچ آیا ہوں جس پر گفتگو کی جائے تو بھی ساری عمر کم پڑ جائے گی، ساری زندگی کم پڑ جائے گی، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے جہاں کو بنایا، جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ رکھا اور جس کے نام کے طفیل میں حضرت آدم علیہ السلام کی وہ غلطی جو جنت سے نکلنے کا تھا، اللہ نے اس کو معاف کی۔ جی ہاں ناظرین، میں آج آپ حضرات کے بیچ میں پہنچا ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ سرکار کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کہوں یا پھر ان کی زندگی کے کچھ اہم لمحات، یا پھر میں یوں کہوں آج کے اس دور میں جو چاروں طرف گستاخیوں کا دور چلا ہے، گستاخیاں ہو رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ایسے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے پیش کردہ ہیں شائن ماڈل ہائی اسکول اور اکشرا ماڈل ہائی اسکول، آپ کے بچوں کی تعلیم کا بہترین مرکز۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف شخصیت، آپ کے اور میرے من پسندیدہ عالم دین حضرت مولانا مفتی حافظ سید قاسم علی زاہد اشاعتی صاحب مدظ اللہ العالیہ۔ ہم حضرت والا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس اہم موقع پر آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں زیادہ وقت کو ضائع کیے بغیر مفتی صاحب کا رخ کرتے ہوئے جاننا چاہوں گا، مولانا، جہاں چاروں طرف گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور چل رہا ہے، تو ایسے میں امت کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے وہ مثال بھی بڑی یاد آ رہی ہے۔ اگر میں یوں کہوں، کوئی اگر چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے تو تھوک واپس اسی کے منہ پر گرے گا، مگر پھر بھی جہاں دلوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ایسے وقت میں ہم کیا طرز عمل اپنائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جہاں تک بات ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے واقعات اور آپ کے اخلاق، آپ کی معاشرتی زندگی، پوری زندگی بھی اگر میں بیان کروں تو اس کے لیے ناکافی ہے۔ جہاں تک ابھی سوال کیا گیا ہے کہ گستاخیوں کا دورہ ہے تو ہمیں ان ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، محترم ناظرین کرام، خاص طور پر جس چیز کو ابھی بنیاد بنا کر آج کل میڈیا پر لایا جا رہا ہے، میں ٹھیک اسی پر آ کر اپنی بات کو میں تھوڑی سی رکھوں کہ لوگوں کو یہ اشکال ہے، یہ سوال ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک 9 سال کی معصوم سی لڑکی حضرت عائشہ صدیقہ امی جان رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ تو 9 سال کی لڑکی سے نکاح کرنا یہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ زبردستی ہو، اور جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ریپ ہو، جس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا ایک شاید معاشرے میں جو چیز نہ چلتی ہو اس کے خلاف ہو۔ یہ چیزیں لوگ آج کل کے سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ واقعہ ہوئے 1450 سال کے قریب ہوا۔ اس کی تھوڑی سی تحقیق میں آپ کے سامنے بیان کر کے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ دیکھیے، یہ ایک ایسی وجہ ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں نکاح کرنے کے اصول اور ضوابط الگ الگ ہیں۔ نکاح تو ہوا ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جنت میں بھی جو سنت باقی رہے گی وہ نکاح ہے، جو حضرت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر جو آ جاتی ہے کہ 9 سال کی لڑکی سے نکاح، 6 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا تھا اور وداعی ہوئی 9 سال کی عمر میں۔ تو میں آپ کو اسی زمانے کے اعتبار سے بھی اگر بتا دوں تو دیکھیے، اگر ہندوستان میں نکاح کرنا ہو تو زیادہ عمر، اگر میکزیمم یعنی منیمم عمر بھی ہو ایک لڑکی کی تو 18 سال ہے۔ اب ہندوستان سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر ہم امریکہ چلے جائیں تو امریکہ میں اگر دیکھیں تو وہاں پر نکاح کرنے کی عمر 16 سال ہے، اور پورے امریکہ میں بھی دیکھیں تو وہاں پر ایک جگہ کا نام ہے ٹیکساس۔ ٹیکساس میں جو نکاح کرنے کی عمر ہے وہ 14 سال ہے، اور وہیں سے پھر ہم جو ہے نا دوسرے اور ملک چلے جائیں جہاں پر 13 سال بھی ہے، 15 سال بھی ہے، 18 سال بھی ہے، جہاں کہیں پر 20 سال بھی ہے، 22 سال بھی ہے، 23 سال بھی ہے۔ تو یہ عمروں کی جو تبدیلی ہے وہ زمانے کے حساب سے بھی بدلتی ہے اور ماحول کے حساب سے بھی اور علاقائی اعتبار سے بھی بدلتی ہے۔
اب آپ عرب کنٹری چلے جائیں، عرب کنٹری میں نکاح جلدی سے جلدی ہوتا ہے، چونکہ وہاں پر جو ایک لڑکی ہوتی ہے وہ جسمانی اعتبار سے فٹ فیٹ ہو اور ذہنی اعتبار سے بھی تکمیل ہو، کمپلیٹ ہو، جس کو کہا جاتا ہے کہ فزیکلی بھی جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو اور جو ہے نا ذہنی اعتبار سے بھی وہ کمپلیٹ ہو، تو یہ عمر جو ہوتی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بالغ بلوغت کی عمر تک پہنچ جائے اور اس کو مینسس شروع ہو جائے، یہ علاقائی اعتبار سے ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ گرم علاقہ جو ہے وہ عرب کا ہے اور وہاں پر لڑکیاں جلدی بالغ ہوتی ہیں، اور شرعی اعتبار سے ہماری اپنی شریعت میں کوئی ایج متعین نہیں ہے، اس کے لیے ایج متعین نہیں ہے، بس ایک لڑکی بھی مینٹلی اور فزیکلی ایک جو ہے نا کمپلیٹ ہو جائے، بس وہ عمر ہے نکاح کی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نکاح ہوا تھا امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ 6 سال کی عمر میں نکاح تو ہوا تھا لیکن ابھی ودائی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ فزیکلی اور مینٹلی اعتبار سے ابھی پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ یہ پہلی وجہ۔ 9 سال کی عمر میں جب آپ تیار ہو گئی تو پھر آپ کے ابا جان یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ آپ کو ودا فرمایا۔ اور دوسری چیز، ایک وجہ، اہم وجہ، یہ وجہ تو آ گئی سامنے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے اور عقلوں کے اعتبار سے ہر کنٹری میں الگ الگ اصول بنے ہوئے ہیں کہ اگر ہندوستان میں 18 سال ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ 2-4 سال کے بعد وہ 21 سال بھی ہو، قانون آیا تھا۔ پہلے جو ہے نا اتنی عمر نہیں تھی کہ پہلے بھی ہوتا تھا الگ الگ ملکوں میں۔ اب کوئی عورت، کوئی بچی اگر ہندوستان کی، وہ 18 سال کی عمر میں جب وہ کمپلیٹ ہو گئی، تیار ہو گئی، نکاح ہو گیا، پھر وہی بچی اگر چائنا میں چلی جاتی ہے تو چائنا میں 21 سال کی عمر میں نکاح کی جو ہے نا اجازت دی جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو وہاں پر جا کے وہ کیا جو ہے نا اپنا نکاح توڑ لے یا پھر جو ہے نا وہ قانونی اعتبار سے مجرم کہلائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس نے یہاں پر تھی، وہ یہاں کے رہنے کے اعتبار سے وہ بالکل درست ہے۔ تو علاقائی اعتبار سے اور جو ہے نا اس وقت کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں اور جو ہے نا کچھ قوانین ہوتے ہیں، اس اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح کیا ہے وہ بالکل درست کیا ہے۔ دوسری چیز میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مثال تو وہ فٹ آئے گی جو آپ ابھی جس کو آپ نے کہا ہے کہ اگر سورج پہ کوئی تھوکے یا چاند پر کوئی تھوکے وہ ان کے ہی چہرے پہ آتا ہے۔ تو اگر ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں، غیر مسلم بہنیں بھی ہیں، اگر وہ لوگ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو واقعتاً اس بات کو اور اس معاملے کے اعتبار سے اس بات کو وہ ذرہ برابر جو ہے نا برا نہ مانے، لیکن اس بات کو سمجھے کہ وہ خود اپنی کتابوں سے بہت دور ہے۔ وید اور پران وغیرہ کو اگر وہ پڑھیں گے تو اس بات کی تحقیق ہو جائے گی کہ اگر 9 سال کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا تھا، اگر یہ جرم ہے تو یہی جرم رام جی نے بھی کیا تھا۔ اگر یہ جرم ہے، جرم نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں تھی اس زمانے کے اعتبار سے، وہی چیز جو ہے نا لکشمن جی نے بھی کیا تھا۔ کیسے کیا تھا؟ یہ بولنے والوں کو اصل ان کی کتابیں خود نہیں معلوم ہے، وہ اپنی کتاب نہیں پڑھے ہیں۔ وہ اپنی کتاب اگر پڑھتے تو لکشمن جی نے جب سیتا کو اپنے قبضے میں لیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میری عمر ابھی 18 سال کی ہے اور میں 12 سال سے نکاح کر کے رام جی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ لکشمن کو اس نے یہ کہا تھا اور ان کی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو 18 سال کی وہ عمر کی ہے اور 12 سال سے وہ رہ رہی ہے رام کے ساتھ، رام جی کے ساتھ۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ 6 سال کی عمر میں رام چندر جی نے جو ہے نا نکاح کیا تھا سیتا سے۔ تو بہرحال یہ کتابوں کے نہ پڑھنے کی وجہ سے، اپنے خود سناتن دھرم سے جو ہے نا بہت دور کی جو ہے نا سوچ رکھنے کی وجہ سے اور زبردستی کے جو ہے نا لوگوں میں خلفشار پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ جس طریقے سے میں نے سنا کہ جو ہے نا بعض لوگوں کا آج کل یہی جو ہے نا چیز بن گئی ہے کہ رولز اینڈ کہتے ہیں کہ لڑاؤ اور پھر جو ہے نا ان کے اوپر حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول، کسی کو لڑاؤ، دور کرو اور پھر ان کے اوپر حکومت کرو۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کو انجام دیا تھا، اگر وہ غلط ہے تو یہ کتابوں کو پڑھنے والے ہمارے اپنے غیر مسلم بھائی بھی اس بات کو سمجھیں،
ہمارے اپنے غیر مسلم بھائی بھی اس بات کو سمجھے کہ وہ خود اپنے مذہب کو نہیں جانتے، وہ خود اپنی کتابوں کو نہیں جانتے، وہ خود اپنی کتابوں کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اپنے خود جو ہے نا جو سمجھانے والے ہیں پنڈت وغیرہ ان کے پاس جا کے سیکھے پہلے، اس کے بعد کتنی غلط بات ہوگی کہ یہ غیر مذہب والے خود اپنے بڑے، اپنے آقا اور اپنے رام چندر جی، اپنے لکشمن جی کے خلاف جو ہے نا باتیں کرے، ان کو خود کتنا برا دکھے گا، ان کو خود کتنا برا دکھے گا۔ تو بہرحال یہ چیز سمجھنا ہے۔ جہاں تک بات ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی، تو میں قربان جاؤں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ایسے بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گزر جانے کے بعد ابھی 100 سال پہلے، 100 سے 150 سال پہلے ایک آدمی نے ایک کتاب لکھی، وہ تھا عیسائی تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی کہ میں جب سے دنیا بنی ہے وہاں سے لے کے آج تک کی زندگی میں جو اہم ترین لوگ آئے ہیں اخلاقی اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے اور بھلائی کرنے کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے اور جو ہے نا علم جاننے کے اعتبار سے، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے اعتبار سے، کئی اعتبارات سے اس نے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام اس نے رکھا کہ دی 100۔ ایسے 100 لوگوں کو اس نے جمع کیا، عیسائی تھا، ایسے 100 لوگوں کو اس نے جمع کیا کہ میں پوری جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک کے ایسے لوگوں کو لکھوں جو نمایاں تھے، سب سے زیادہ نمایاں۔ تو اس نے وہ دی 100 جو کتاب لکھی، تعجب کی بات یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے نمبر پر جس شخصیت کا تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حقیقت میں وہ عیسائی ہے، وہ عیسائی ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ عیسائی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھتا، کیونکہ وہ عیسائی ہے، وہ عیسیٰ کو اپنا رسول ماننے والا، اس کے نبی ہونے کے باوجود جو اس کے ذہن و گمان میں تحقیق کی بنیاد پر جو اس کے ذہن و گمان پہ اثر پڑا اور اس کی پوری تحقیق میں جو شخصیت آئی وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ تو ایک چھوٹی سی بات میں نے کہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق خدا انک لعلی خلق عظیم کہ آپ کے اخلاق بڑی چوٹی کے مانند ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری اچھائیاں تھیں، بہت ساری، ہر قدم آپ کا ایک تعریف کے جو ہے نا قابل تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری تعریفوں میں جو تعریف نمایاں اور واضح طور پہ فرمائی وہ یوں ہی فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ ایسی جو ہے نا بہترین شخصیت، ایسے اعلیٰ اخلاق، ایسے کیریکٹرز جس کے اندر ہو اور ایسے مینرز جس کے اندر ہو، ایسی شخصیت کے متعلق جو ہے نا انگلی اٹھانا یہ واضح طور پہ جو ہے نا چاند پر تھوکنے کی دلیل ہے، ایک سورج پر تھوکنے کی، یعنی اپنے ہی چہرے پر تھوکنے کی دلیل ہے۔ تو بہرحال ہماری اپنی ذمہ داری اس زمانے کے اعتبار سے یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں صرف نعرے لگانے کے بجائے اپنے آپ کو سنت کا پابند بنائیں، سنت کا پابند بنائیں۔ سنت کے اندر، سنت کو اپنانے کے اندر ایسی زبردست جو ہے نا اس کا اثر ہے کہ ایک مرتبہ ایک غزوہ ہو رہا تھا، غزوے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کئی دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے وہ غزوہ چل رہا تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حق میں وہ چیز آ نہیں رہی تھی، فتح نہیں ہو رہی تھی۔ اور یہ جو غزوات ہوتے تھے اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ اللہ کی زمین پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ اللہ کا فرمان مانے۔ اور کون سا مذہب ہے آج، کون سے لوگ ہیں جو ایشور کو نہیں مانتے، جو گاڈ کو نہیں مانتے؟ نام الگ الگ ہے، کسی نے ایشور نام رکھا، کسی نے اللہ رکھا، کسی نے جو ہے نا خدا رکھا، کسی نے کچھ اور یہوہ رکھا، یہ نام الگ الگ ہے، سب اللہ کو مانتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غزوات کروائے ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ جس معبود کو ساری دنیا مانتی ہے اسی کا فیصلہ زمین پہ چلے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ غزوات کروائے۔ تو یہ غزوات میں ایک غزوہ ایسا تھا جس میں پتہ نہیں ہو رہی تھی صحابہ کرام کو، تو صحابہ کرام نے اپنی قوت پر، طاقت کی طرف نظر نہیں کی بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی طرف نظر کیا کہ ہم سے کون سی سنت چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم فتح نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کے ذہن میں آیا کہ ہم مسواک کی سنت چھوڑ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم آج مسواک کریں گے۔ مسواک کرنے کے لیے صحابہ پورے کے پورے ایک درخت کے پاس پہنچے
اور وہاں سے توڑ توڑ کر بعض صحابہ درخت پر ہی تھے اور بعض صحابہ رات کا وقت تھا، بعض صحابہ اس کی جو ہے نا وہ بنا کر اس کو اور وہ جو ہے نا سنت ادا کر رہے تھے. تو وہ جو اگینسٹ ٹیم تھی اور جو مد مقابل میں تھے انہوں نے راتوں رات اچانک حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ جب سامنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو جو ہے نا اپنے دانتوں کو گھس رہے ہیں. تہجد کا وقت تھا، یہ سوچے کہ وضو کر کے ہم مسواک کر کے نماز پڑھیں گے تہجد کی، تو یہ دانت گھس رہے ہیں. تو جیسے انہوں نے دیکھا ایک سنت تھی یہ، اس کا رعب اور دبدبا، اس کا اثر ایسا ان کے دلوں پہ پڑا کہ ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی، انہوں نے ایسی تیاری ہمارے لیے اب کر لی، لگتا ایسے ہے کہ یہ ہمیں کچا ہی چبا جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی محترم شان سنت، لیکن اللہ نے جو ان کے دلوں میں رعب اور دبدبا ڈالا یہ سنتوں پر عمل کرنے کا. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نے جیسے کہا کہ سرسری طور پہ بتانا ہے تو ایک واقعہ لیکن بڑا اثر انگیز. مسواک ایک ایسی سنت ہے کہ ایسا رعب اور دبدبا پڑا کہ وہ لوگ وہیں سے بھاگ گئے، اور ایک سنت جو چھوٹ رہی تھی اس پر عمل کرنے کی وجہ سے بغیر کسی لڑائی کے فتح ہو. سبحان اللہ. یہ تو وہ نبی ہے جس کے بچپنے سے لے کر 40 سال بلکہ 50-53 سال کی عمر تک جن کے اوپر ظلم اٹھائے گئے، جن کے اوپر اوجھلیاں ڈالی گئی اونٹوں کی، جن کے اوپر پتھرے برسائے گئے، جن کے جسم کو لہو لہان کیا گیا، اور جن کے راستوں میں جو ہے نا کانٹے بچھائے گئے، اور جن پر گالیوں کی بوچھار ہوتی گئی، اور جن کے صحابہ کو ایسا ایسا تڑپایا گیا کہ ان کی پیٹوں کو دیکھتا ہے تو ان کی پیٹوں میں جو ہے نا آبلے پڑ گئے تھے اور سوراخ ہو گئے تھے. جن کی شہادت ہونے کے بعد جب دیکھا گیا تو اس وقت تک کئی سالوں کے جو ہے نا اول اور کئی سالوں کے جو ہے نا آگ کے وہ پتھر نظر آتے تھے. وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اتنا ستایا گیا، اور جب آپ کعبۃ اللہ سے دور ہو رہے تھے، مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلٹ کر کعبۃ اللہ کو دیکھتے اور کہتے کہ اے کعبہ تو مجھے اتنا پسند ہے، اے کعبے کی زمین تو مجھے اتنا پسند ہے کہ اگر تیرے بسنے والے باشندے مجھے نہ ستاتے اور مجھے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی یہاں سے نہیں نکلتا، میں تیرے ہی پاس رہتا. اتنا ستایا ہوا شخصیت، اتنی زبردست ہستی. اب آپ اخلاق دیکھیں بغیر کسی اس کے 8 سال کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا. 8 ہجری کو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ میں پورے فاتحانہ شان کے ساتھ داخلہ ہو رہا ہے تو یہ وہی شخصیت ہے جس کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے گئے، کبھی اوجڑی بچھائی گئی، کانٹے بچھائے گئے، پتھرے مارے گئے، لہو لہان کیا گیا اور گالیاں دی گئی، کبھی شاعر کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا، کبھی آپ کی بچیوں کو میدانوں میں کھڑے ہو کر طلاق دی گئی، کبھی کسی انداز میں ستایا گیا، صحابہ کو قتل کیا گیا، کاٹ دیا گیا، شہید کیا گیا. ایسے ہستی جب کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے ہیں تو کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا جھکے ہوئے تھے کہ اونٹنی کی جو کوہان ہوتی ہے اس سے نیچے آپ کی ٹھوڑی تھی. اللہ اللہ سبحان اللہ. اور آپ نے اعلان کر دیا الیوم یوم المرحمہ، کہ آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے. وہاں کی جو صحابیات اور صحابہ تھے وہ یہ سمجھتے تھے شاید ہو سکتا ہے کہ آج ہماری تو تک کی بوٹیاں اڑا دی جائے گی، لیکن جب دیکھا گیا وہاں کی جو غیر تھے، کفار تھے، وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رو رہے ہیں مطاف میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ سے کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہدایت نصیب فرما دیجیے لوگوں کو. تو ایسی شخصیت، ایسی جو ہے نا نرم شخصیت، نرم دل کی ہستی، ایسی نرم دل کی شخصیت، اخلاق کریمانہ رحمت اللہ العالمین جس کو بنایا گیا. اخلاق کی کئی اور واقعات کتابوں میں موجود ہے. انک لعلی خلق عظیم جس کو کہا گیا کہ 3 دن تک آپ کھڑے رہتے تھے کسی کے انتظار میں. اگر وعدہ کر دے تو آج اگر کیچڑ اچھالا جاتا ہے تو مسلمانوں کو تو چاہیے کہ وہ اپنے جسم میں گرم خون رکھے، لیکن صبر کرنے کا بھی ان کو تلقین کی گئی. کیسے کی گئی؟ صبر کیا جائے، ایک حد ہوتی ہے اس کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جو ہے نا مکے کی زندگی آپ نے گزاری، اتنے عذاب دیے جاتے تھے صحابہ کرام کو، اتنی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، اگر آپ چاہتے تو نکل جاتے. ابھی حکم نہیں ہوا تھا، آپ نے برداشت کیا. آخر کے جو 10 سال ہے مدینہ منورہ کے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. تو یہ ہمارا دور مکی زندگی کا دور ہے، صبر کرنے کا دور ہے، خاموشی سے انسان. اور ہم اس زمانے میں کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا صبر کرنے کے ساتھ ساتھ جواب دیں گے. ابھی علماء کرام اور ذمہ داران موجود ہے. صبر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے
ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب محبت ہے تو ہم خاص طور پہ محبت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر عمل کو، ہر چھوٹے بڑے عمل کو اپنی زندگی میں لا کر ہم سنت کا اظہار کریں گے، ہم محبت کا اظہار کریں گے، ہم عشق کا اظہار کریں گے. یہ چیز جب ہوگی تو پھر ایسی واقعات کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی، اب کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گے. اور جو ایسا انسان ہوتا ہے جو سال بھر اس کے دل میں اور اس کے جسم میں ایمان کی وجہ سے گرم خون تو ہوتا ہے، جو حرارت مارتا ہے، جو گرم ہوتا ہے، لیکن جو ہے نا وہ نمازوں کے نہ پڑھنے کی وجہ سے، سنتوں کو اپنی زندگی میں نہ آنے کی وجہ سے، کانوں میں گانوں کے رس گھولنے کی وجہ سے، اور آنکھوں سے گندی چیزوں کے دیکھنے کی وجہ سے، اور اپنے جسم کو گندی چیزوں کے پاس لے جانے کی وجہ سے، اور دل کو برائیوں کے اور وسوسوں میں گھومتے ہوئے رہنے کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے. تو پھر وہ کچھ بھی جو ہے نا صحابہ کرام کے بارے میں کوئی کہے، حضور کے بارے میں کوئی کہے، تو پھر ان کا جو ہے نا دل وہ گرم نہیں ہوتا، خون گرم نہیں ہوتا. تو بہرحال ہونا تو چاہیے، لیکن اظہار ابھی کسی اور چیز کے بجائے اظہار کرنے کا اس زمانے میں جو موقع ہے وہ واقعتاً میں بتاتا ہوں مسلمانوں کو خاص طور پہ، عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو خاص طور پہ، کہ وہ ایک ایک سنت کو اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لیں، ایک ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں. پھر دیکھیں یہ غیر بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایمان قبول کرے، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ اس زمانے میں جو ہے وہ مسلمان ہی ہے، مسلمان ہونے نہیں دیتے. غیر اگر مسلمان بھی ہونا چاہتے، کیونکہ اسلام تو برحق ہے، فطری مذہب ہے، فطرت والا مذہب ہے، ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے، وہ اچھائیوں کو پسند کرتا ہے، وہ طہارت کو پسند کرتا ہے، وہ سب اسلام دیتا ہے. وہ فلفل جتنی بھی جو ہے نا چیزیں ہوتی ہے، ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے والا جو مذہب ہے اس زمانے میں، ڈنکے کی چوٹ پہ میں اس بات کا اعلان کروں، مسلمان ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ اس بات کا اعلان کروں کہ وہ اسلام ہے. بے شک بے شک. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے اعتبار سے مذہب کو رکھا ہے، تو یہ مذہب کو اپنانے کے لیے اور غیروں میں اس کی جو ہے نا پسند آنے کے لیے اور اس کی جو ہے نا لچک محسوس ہونا، تو وہ کتاب تک تو بعد میں آئیں گے، پہلے مسلمان کو دیکھیں گے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسا سچا پکا مسلمان بنے جس کو ہم کو دیکھ کر ہی وہ ہمارے آقا تک جو ہے نا پہنچ سکے. امام محمد رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں اربوں آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے. اس زمانے کے جو لوگ تھے، غیر ہو یا مسلمان ہو، وہ دیکھتے تو وہ یوں فرماتے تھے امام محمد کو دیکھ کے کہ یہ چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑے محمد کیسے تھے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسا ایک ایک قدم اپنا سنت کے اعتبار سے ایسا چلائے کہ جو ہے نا اس کو دیکھ کر وہ اسلام کو قبول کرے اور اسلام تک پہنچے، اور آزمایا تو جائے گا. الف لام میم احسب الناس ان یقولوا آمنا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ تم کیا سمجھتے ہو، تمہارا یہ گمان ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا اور تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. وهم لا یفتنون، اور تم آزمائے نہیں جائیں گے، تم ضرور آزمائے جائیں گے، ضرور آزمائے جائیں گے. تو ہمارا یہ آزمائش کا وقت ہے، اس میں ایک تو ہے صبر کرنا، اور دوسرا وقت جب موقع آئے گا اس کا علماء کرام اس چیز کو بیان کریں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، مسجدوں کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، بڑوں کی فرما برداری، قرآن کے احکام اپنی زندگی میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام اپنی زندگی میں، یہ ساری چیزوں پر عمل کرتے رہیں. تو پھر انشاءاللہ العزیز ایسا موقع کبھی کسی کو نہیں ملے گا کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر کیچڑ اچھالیں. ہمارا اپنا خود دن بھر کا ایسا معمول ہونا چاہیے، دیکھ دیکھ کر لوگ یہ کہیں. آج سائنٹسٹ بھی اور اطباء بھی، بڑے بڑے ڈاکٹر بھی، اور ٹیکنالوجیز جو ترقی کر رہی ہے وہ پرانے دور کی طرف لے جا رہی ہے. کتنا پیچھے؟ 1450 سال پیچھے لے جا رہی ہے. وہ یوں کہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ آج اس کی جو ہے نا تحقیق ہو رہی ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو ہڈیاں کمزور ہو رہی ہے، گھٹنوں کے درد ہے، شوگر، بلڈ پریشر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر پانی پینے کے لیے کہا تھا. آج ڈاکٹر اس بات کی جگہ تلقین کر رہے ہیں علاج کے طور پر بیٹھ کر پانی پیا جائے، اور پانی ایک سانس میں نہ پیا جائے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے. وہ 3 تو بولیں گے نہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے پیا جائے، اور جو ہے نا اللہ کا نام لے کے پیا جائے. پینے کے بعد اس اللہ کا شکر کیا جائے جس نے اتنا زبردست پانی پیٹ کی پیاس کو بجھایا. بہرحال جب کبھی سو کے اٹھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا، چھوٹی موت سے جو ہے نا پھر اللہ نے زندہ کر دی، اور جو ہے نا ہر وقت کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھا جائے. تو یعنی غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سنتوں کو اگر کوئی اپنائے تو پھر غیر ہو یا اپنے ہو، سب کے سب ایمان اور اسلام کی لچک کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوں گے. آخری بات کو کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں
کہ ایمان 23 سال میں اسلام کا جو جھنڈا لہرایا ساری دنیا میں، خاص طور پہ وہ یہ ایک بڑی قیمتی بات ہے، ساری دنیا میں خاص طور پہ جو بالکل کم عرصہ 23 سال کے کم عرصے میں جو پوری 22 لاکھ مربع میل زمین پہ جو اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، اس کی 2 وجوہات علماء کرام نے بیان کی. تحقیق کرنے والے، ریسرچ کرنے والے بھی اس بات کو بیان کیے. صرف 2 وجوہات تھی. پہلی وجہ، سب سے پہلی وجہ خود حسن اسلام. اسلام کا جو حسن تھا وہ خود اس کا اٹریکشن، وہ خود انسان کو جو ہے نا اسلام قبول کرنے پہ مجبور کرتا تھا. دوسری چیز اخلاق، مسلمانوں کے اخلاق. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کا حسن بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں، اپنی ذاتی اعتبار سے اپن خود مسلمان ایسے بنے کہ لوگ دیکھ کے ہم کو مسلمان ہوں، اور جو ہے نا اسلام کا احترام کرے. اسلام کا جب احترام کریں گے تو اسلام کے پہنچانے والے، اللہ کے پاس یہ امانت کو دینے والے کتنا احترام ہوگا. ہماری ذمہ داریاں ہے یہ کہ ہم اس بات کو خاص طور پہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں. یا اگر یہ بات کو ہم نہیں لے کر آتے ہیں تو ہم غدار ہیں، ہم اللہ کے بھی غدار ہیں، ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی غدار ہیں. یہ جذبہ تو ہونا چاہیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر مر مٹنے کا، لیکن پہلے آپ کی زندگی کے ہر عمل کو پورا کریں. جو ہے نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین تھے اس کو پورا کرنے کی پرزور کوشش کریں. اپنی زندگی میں ہر عمل کو لے کر آنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو بغیر کسی اس کے جو ہے نا ختم کر دے گا. اور جو ہے نا یہ 2 وجوہات کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ بھی بتاؤں گا کہ جس درخت پہ پھل ہوتا ہے اسی درخت پہ لوگ پتھر مارتے ہیں. بہت خوب مولانا، بہت بہترین مثال آپ. اسی درخت پہ جو ہے نا پتھر مارتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات گرامی ہے، پھل تو کیا وہ تو مکمل پیکر مجسم تھے. بے شک بے شک بے شک. تو وہ اگر پتھریں آتی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں تھے اسی زمانے سے چلا ہے. کوئی زمانہ نہیں چھوٹا جس میں لوگوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چھوڑا. تمہارا یہ زمانہ چلا رہا ہے، لیکن اس کو لائٹ نہیں لینا ہے، اس کو سیریس لینا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جس کے دل میں ہوگی اس کا خون جو ہے نا دوڑے گا. اور ایک بات آخری یہ آپ کو بتاؤں کہ جس کے اندر اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ جذبہ نہ آتا ہو کہ کوئی اگر ایمان اور اسلام اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر انگشت نمائی کرے، انگلی اٹھائے اور اس کا خون اس بات کی اجازت نہ دے اس کو کہ میں اللہ کی راہ میں بہا دوں، تو پھر وہ منافق ہے، ایمان کی موت وہ نہیں مرتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر انگلی اٹھنے نہیں دیں گے. اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کی انگلی کاٹ دیں گے. اگر کوئی گردن اٹھائے گا اس کی گردن کاٹی جائے گی، واقعتاً کاٹی جائے گی. اگر ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کسی مذہب کے بڑے کو برا بھلا نہ کہیں، تو ہمارا مذہب یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمارے مذہب کے جو بڑے ہیں کوئی اور مذہب والا بولے گا تو اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے گی. بے شک بے شک بالکل. اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے گی. اس کا کوئی حق نہیں ہے. جو شخص اتنے معصوم شخصیت کو، اتنی زبردست ہستی کو، وہ جو وجہ کائنات ہے اس کو نہیں سمجھ پایا تو اس کا کیا حق ہے زمین پہ رہنے کا. بے شک. تو بہرحال یہ جو لوگ ہوتے ہیں چند گنے چنے ہوتے ہیں، چند گنے چنے. ان کے خلاف جو حکومتیں بھی کر رہی ہے بہت صحیح کر رہی ہے. ان کو اپنی پارٹیوں میں سے نکال رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا جو تھو تھپڑ ہو رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے. اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، لوگوں کی لعنت اور پوری جو ہے نا مخلوق کی لعنت ان کے اوپر ہو. اور اس کا انجام بھی دیکھیں گے. کئی ایسے لوگ ہوئے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر انگشت نمائی کرنے کی کوشش کرے، کتاب اللہ پر انگشت نمائی کرنے کی کوشش کرے، تو ان کے مرنے کے بعد یا ان کی زندگی میں کتے ان کو نوچ کر کھا رہے تھے. بے شک لوگوں نے دیکھا ایسے لوگوں کو. تو ایسی عبرتناک موت ان کی واقعتاً ہوگی، لوگ دیکھیں گے. لیکن ضرورت ابھی فی الوقت اس بات کی ہے کہ جب کبھی ایسا موقع آئے تو بس صرف جو ہے نا احتجاج درج کرانا اور پھر چند نعرے لگا لینا اور روڈوں پہ نکل جانا، اس کے بجائے یہ اسلام اور دین صرف 1 دن 2 دن کا نہیں ہے کہ جب کوئی پکار لے تو اس کو یوں بول دے اور خاموش ہو جائے اور ان کی صورتوں پہ چپل اتار دے اور خاموش ہو جائے. نہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا معاملہ نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جس بستی نے پتھر مارا تھا اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا تھا. اور یہ معاف کرنا ہی یہ پھر جو ہے نا داخل اسلام کا سبب بنا. بے شک. اور اس میں کیسے مبارک بن عبداللہ ایسے زبردست صحابہ اور تابعین پیدا ہوئے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو ہمیں اس دور میں کیا کرنا ہے؟ معافی کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ بھائی اس کو معاف کر دیا جائے. یہ دور میں ہمیں صبر کر کے
ہم کو خود پیش کرنا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز کو اپنا کر بتانا ہے. داڑھی ہے یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, یہ اس کو اپنائیں. جو کپڑے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس ڈھنگ کے پہنتے تھے اس کو اپنائیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا پینا, چلنا اٹھنا بیٹھنا, ماں باپ کی خدمت اور اپنی علم کی جو ہے نا کوشش, علم کو پہنچانا, اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق, کردار, معاشی زندگی, معاشرتی زندگی, آپ کے معاملات, یہ ساری چیزوں کی طرف توجہ. صرف مسجد میں آنے کے بعد مسلمان اور باہر نکلنے کے بعد پھر وہ جو ہے نا غیر, ایسا نہیں, بلکہ اپنی تجارت میں, بیوی کے پاس, ماں باپ کے پاس, اپنے گھر میں, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے دن میں, رات میں, تنہائی میں, اور سب کے ساتھ محفل میں مہمان بن کر جائیں یا کوئی مہمان ہمارے پاس آئے. یعنی دن اور رات 24 گھنٹے ہماری یہ نیت ہو کہ میں سنت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسا عمل کروں. آپ دیکھیے 2-4 نعروں کے اندر وہ اثر نہیں ہے, وہ تو صرف 2-4 دن کے ہوتے ہیں. 2-4 نعروں میں وہ اثر نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت میں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے, میں اس پلیٹ فارم سے, میں اس الفلاح ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے میں بہت شکر گزار ہوں اس پلیٹ فارم کا اور اس چینل کا کہ انہوں نے مجھے اس بات کے لیے تیار کیا اور میں نے وقت دیا. تو بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم سے جو بھی حضرات سن رہے ہیں, ایک درخواست میں کروں گا, چاہے وہ لڑکیاں ہوں, لڑکے ہو, بڑے ہو, بوڑھے ہو, بچے ہو, جو بھی سن رہے ہوں, اس بات کی التجا ہے کہ سنت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک چن چن کر ہم اس کے اوپر عمل کریں, پھر اس کا اثر دیکھیں. ایک ایک پر ہم چن چن کر عمل کریں, کوئی ایک سنت ہم سے چھوٹنے نہ پائے, صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک. میں تو اس شخص کو بھی اس زمانے کا ولی مانتا ہوں جو اپنے گھر میں وقتاً فوقتاً کبھی کسی کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوا نظر آئے. کوئی غلط کام پر غلط بولنے والا, وہ بھی اس زمانے کا ولی ہے. ایسے پرفتن دور میں میں یوں کہوں سنت تو بہت بڑی چیز ہے, عمل کرنا ضروری ہے. کوئی ایک ایسا ہے کہ یہ سنت کے خلاف عمل ہے, آپ سنت پہ عمل کر لیجیے. اتنا بولنے والا بھی نبی اس زمانے کا ایک ولی ہے. تو بہرحال ہماری بھی عادت یہ ہونی چاہیے کہ ہم غلط چیز کو غلط کہیں اور صحیح چیز کو صحیح کہیں, سنت کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ چینل کے ذمہ داروں کو جزائے خیر نصیب فرمائے, اور جتنی باتیں یہاں سے کہی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے اور دارین میں سرخروئی حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ گستاخ رسول جتنے بھی اس زمانے میں ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے, اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو اس صفحے ہستی سے ان لوگوں کو مٹا دے اور اسے اس زمین کو پاک اور صاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے. عالم اسلام کی اور مسلمانوں کی خاص طور پر ہر قسم کے فتنے, فساد, آفتوں, مصیبتوں سے مکمل حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, جانے سے پہلے بس مولانا کی 2 باتیں جو کافی آج کے لیے ہمارے لیے اس ایپیسوڈ سے اس پروگرام کے ذریعے ہمارے جو اہم رہی. مولانا نے سب سے پہلی ایک بات یہ بتائی کہ یہ دور ہمارے لیے صحابہ کرام کا جو مکی دور تھا, یعنی صبر کرنے والا, یہ وہ دور ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں پوری طریقے سے اپنانا ہے, چاہے وہ داڑھی کے چھوڑنے کا ہو یا پیجامے کو ٹخنے کے اوپر کے پہننے کا ہو. انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ رہے گا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور اللہ کی مدد ہمارے لیے ضرور آئے گی. وقت تو چلا ہے آپ حضرات سے رخصتی کا. مجھے اپنے میزبان حافظ احمد اکرم عباس کو دے اجازت, اور اپنے من پسندیدہ اس چینل کو لائک کرے, شیئر کرے, سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.